السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وطریقا من طرق الاعتراف لوحدانیتہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ وسببا لمزید شکرہ ونعمہ، ثم الصلاة والسلام على خاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وآلہ آل اللہ الميامين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، أما بعد، قال مولانا امام محمد تقی علیہ السلام: فإني أوصيك بتقوى الله فإن فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب وبالتقوى فاز الصابرون۔ اوصیکم ونفسی ایہا المؤمنون، چوپگولا تقوی الہی طرف لا مدنگ عملہ سوچے نفس و شامل بسے توجہ بیارگو سے جونا دعائی فریشن پوسے التماس دعا ذریعت قبلس مشکلات یت مریضہ یت ذرے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد گا مریضے گا حالت چی گا ملسل زیر علاج یتنا شفائے عاجل سجدہ گچ گیا اللہ۔ پروردگار قبلس مشکل فردی اجتماعی قومی ملی مشکل چتو آسان گچ گیا اللہ۔ تعلیم و روزگاری فری فلوح بکن حاضری نگاہ عزیز چیدنا خدا بندہ کامیاب گچ گیا اللہ۔ پروردگار عالم اسلام لسوں سے قبلس مشکل چکتو دشمنان اسلام عالمی استقبار ندے سرگل نیت پی محاذ چکتو زیت پی مشکل کنینو ملت مسلمہ لیان کامیابی سجدہ گو چیا اللہ۔ حکومت اسلامی ایران نے جسے مجاہدین اسلام لپروردگارہ دشمن گامی کا گا ملسد چکتوئی کا چاہے مذاکرات دو چاہے مقاومت دو خدا بندہ کو لیان کامیابی سجدہ گو چیا اللہ۔ وطن عزیز پاکستان واقع دی وقت عالم اسلام بلکہ عالم دنیا گامی نظر مرکوز نظر سوسیت واقعاً ان موسین خدا لشکن ان لگ شکن ان گالشینو چھو لسا دیاں پا پاکستانی کھگوانا پاکستان سا چھوئے ان سب پاکستانی یدکھن کن سا چھوئے اننا لہذا دیل پوی خدا بندہ استحکامی فرین ایک گمال کوشش بیائیتی فلوح بیائیتی توفیق چیا اللہ۔ خدا بندہ محمد و آل محمد سے نزیت خصوصاً دی عالمی ورلڈ وارز رجودی لئی خطرناکن دوسری زمانہ بھی نو جان سونارنا، لہذا دولا پاکستانی بیایت پی دی مصالحتی بیایت پی کوشش کن گاما سے زیست گندے ایدہ چھوم ملعون شیطان بزرگ پکوان لسا دکسل آسا متھوا کوئی چین لسو زبشیو دینیوت ایران نے جیسے چین منچی دکسل آسا بس میں نوائی برباد گجرے کھو برباد سو سے خدا بندہ یہ پتہ سا برباد سو سے صلح فری پاکستانی بیایت پی کی کوشش کن کامیاب گچیا اللہ۔ غی علاقوں کا آفات اسی دن سو سے جو ہے اللہ، اولا امام زمانی ظہوری تعجیل گچیا اللہ۔ رہبر معظم شہید امت ندے سے شہداء کن مغفرت گچیا اللہ۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد گا حاضرینی مرحوم سنکھن بالخصوص حاضری شغل شخص دنیا دی نرگل کن یا سالینو دو سیا ہفتوینو دون بالخصوص کراچی نو چھو عالم جی شیخ حسین خان نجفی مرحوم سوست پروردگارہ گاملہ مغفرت گچیا اللہ۔ سامین محترم قبلہ صاحبی حکم گانا کسالتی وجہ سکھا الحمدللہ پوری فیق پہ علالت بیماریوں لو خدا شفا بسد انشاءاللہ کسالت کن سو خدا بندہ شخمے کا صحت کاملہ سو سے غیا عملہ پہ یا وجود پہ استفادہ بھی آئی توفیق ہو چیا اللہ پہ وجود پو واقعاً بلتستانی نو تھن سے زر ونا گامل سے لسرخ آلہ سا
اتو ملسل میں بیسی یود نارنا گھر کے بچے تھوڑے سے اداس رہتے ہیں، جب باپ کی آمد اس گھر میں ہوتی ہے تو ان کے چہروں پر بشاشت اور یعنی خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ تم ادنگ عمل سباشے تھون سے صرف جالم میں نے یہ محسوس کیا خود سے، واقعاً ہر سننے دیکھنے والے کے چہرے پر ایک قسم کی سکون سا نصیب ہوا۔ پروردگارہ خیف یقید وجود پمائے گامی فری صحت و سلامتی ندے سے پروردگارہ کو عیسائیوں میں کا قائم دائم ہو یا اللہ۔ مختصراً عزیزان محترم، آج 27 تاریخ ہے ماہ ذوالقعدۃ الحرام کی، تو انشاءاللہ کل پرسوں یا آخر جو اس سے ماہ ذوالقعدہ کے آخری تاریخ ہو شہادت امام محمد تقی علیہ السلام۔ صلوات پڑھے بر محمد علیہ وسلم۔ ان کی شہادت کی مناسبت سے میں امام زمانہ اور آپ تمام حضار محترم مراجع اعظام کے خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں ان ذوات مقدسہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو بھی سیرت اجتماعی و انفرادی ہے ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے یا اللہ۔ اسی مناسبت سے مولا کا ایک فرمان جو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا، مولا کسل بیوت کری صحابوں میں نچکلا خطاب بے سے کسل بیوت فَإِنِّي أُوصِيكَ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں بِتَقْوَى اللَّهِ، تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی الہی کے اختیار کرنے میں دنیاوی معاملات کے لیے خدا کی طرف سے کوئی راہ حل، کوئی مشکل ہو تو آسان، آخرت کے لیے جو انسان کے دنیاوی عمل ہے وہ باعث نجات اور ذریعہ ثواب بن جائے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهَا، کیونکہ تقوی کے اختیار کرنے میں السلامۃ من التلف، یعنی کسی قسم کے ہلاکت و بربادی نقصان سے پروردگار اس کو محفوظ رکھے گا، اسے پروردگار اس کی حفاظت فرمائے گا۔ والغنیمۃ فی المنقلب، اور کسی قسم کی بھی گرفتاری پریشانی سے خداوند عالم اس کے لیے کوئی راہ یا کوئی طریقہ یا کوئی سبیل فراہم کرے گا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَبِالتَّقْوَى، تقوی کے ذریعے سے فاز الصابرون، صبر کرنے والے ہمیشہ دنیا آخرت دونوں میں اپنے مراد اور اپنے جو مقاصد تھے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ تقوی ایک ایسا فارمولہ ہے جو خدا کے ہاں سے ڈائریکٹ انسان کے لیے نظر رحمت الہی شامل حال ہو سکتی ہے۔ خداوند ہم سب کو تقوی الہی ہمیشہ ہر کام میں پیش رکھنے کی توفیق دے یا اللہ۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں سردیوں میں سلسلہ گفتگو جو تھا وہ آداب اسلامی کے ذیل میں گفتگو کر رہا تھا۔ جب بھی اللہ نے توفیق دی، انتظامیہ نے حکم دیا، تو آج بھی اسی کے ذیل میں آگے تھوڑے سے آپ کو زحمت دوں گا۔ تو موضوع گفتگو تھا آداب اسلامی۔ آداب اسلامی میں سے آداب سفر، آداب سفر کی 13 تقریباً مجلسیں اور مختصر سے جو مطالب تھے وہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور ان میں سے آداب سفر آخرت ہے جو ہر انسان کو اس سفر پہ جانا ہے۔ تو اس حوالے سے آداب سفر آخرت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں انسان نے ضرور جانا ہے، یہاں سے ضرور جانا ہے۔ سفر پہ جاتے ہوئے آپ دیکھیں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ساتھ سفر میں لے جانا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ انسان کو خدا حافظی کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آگے تک جاتے ہیں، اور کچھ ساتھ لے کر جاتے ہیں، یا کوئی ہم سفر ہو یا کوئی سفر، مثلا ابھی سفر کی بات آ گئی تو یہ دعا کے لیے کہا گیا تھا جو سفر حج پہ جو مومنین ہیں، پروردگارہ جو ہمارے حجاج کرام ہیں، جو بھی عالم اسلام کے فرزندان توحید خانہ خدا کے ارد گرد میں جمع ہیں، ان تمام کی بالخصوص ہمارے وطن عزیز کے جو حجاج ہیں، بالاخص ہمارے یہاں سے جو گئے پروردگار ان تمام کو تیرے حفظ امان میں رکھے اللہ۔
تو عزیزان پیغمبر فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، جب انسان مر جاتا ہے تو فیلزل چیز سمولو شس فیلزل انسان شاچک نہ سفری تیاری وانا، اس کی پیروی میں اس کے پیچھے تین چیزیں آتی ہیں ودالا یو گامل ہے جو تجینی چھرنے میں سنچے میں عالم میں جاہل میں شرگوے میں چپے میں، ہر ایک کے لیے ان تین چیزوں سے واسطہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، میت جب مردہ جب مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں ضرور ہوا کرتی ہیں۔ نمبر ایک فرماتے ہیں اہلہ، اس کے جو اہل و عیال ہوتے ہیں۔ نمبر دو ومالہ، اس کی مال و دولت جائیداد بینک بیلنس سارے یہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ نمبر تین وعملہ، اور اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ عمل چاہے حسن عمل ہو چاہے سوء عمل ہو، اچھا کیا ہو تو اس کا اچھا ملے گا، برا کیا ہے تو اس کا نتیجہ برا ملے گا۔ یہی ہے کہ انسان دنیا سے جو لے کے جاتا ہے۔ اب اس میں سے پیغمبر فرماتے ہیں فیرجو اسنان، آپ نے دیکھا ہوگا غدنگامن یمبو میں جب جنازہ اٹھتا ہے تو ظاہر ہے بچے بیویاں اچھا جی انسان کے رشتہ دار سارے پیچھے جاتے ہیں تھوڑے سے، اور مال اس کے تھوڑا سا وہ بھی ساتھ ہے، اس کا گھر ہے مکان ہے یا گاڑی میں لے کے جانا ہے تو اس قسم کی چیزیں انسان کے ساتھ پیچھے آ جاتی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں فیرجو اسنان، دو واپس پلٹ جاتے ہیں، دو واپس آ جاتے ہیں، انسان کے ساتھ نہیں جاتی۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، وہ کون سے ہے اس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے۔ یرجو اہلہ ومالہ، تھوڑے سے آگے جاتے ہیں، جانے کے بعد اس کے اہل و عیال ہے، رشتہ دار ہے، مال دنیا ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ گاڑی میں بٹھا کر لے کر گئے، پتہ نہیں کیا سے کیا گاڑیوں میں بیٹھ کے سفر کرتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے، آج اس کے جنازہ بھی گاڑی میں لے کر جاتا ہے، تو جانے کے بعد گاڑی واپس آ جاتی ہے، مال اس کے واپس ہو جاتا ہے، اور اس کے اہل و عیال رشتہ دار سارے واپس جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، جو اس کے ساتھ جانا ہے اس کا عمل جائے گا، اس کا عمل جائے گا۔ مال میں سے پچھلے اس میں ذکر کیا تھا ایک ہی جوڑا کپڑا ملے گا جسے کفن کہتے ہیں، اور کوئی ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ اب اس میں سے میں آج آپ کو بتاؤں گا کیونکہ کفن سے متعلق ہماری گفتگو ہے، میں اتنا تک لے کے آیا ہوں تاکہ سابقہ سے لاحقہ کو ملا سکوں۔ اب کفن کے آداب میں کیا تھے آپ کو اس دن بتایا تھا، 5 شرائط کفن کے تھے۔ اب کفن کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، کفن کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں وہ واجبی ہیں، کچھ اجزاء مستحب بھی ہے۔ واجب 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 ہی جوڑے ٹکڑے ہم نے لے کے جانا ہے، پتہ نہیں ابھی ہم کیا سے کیا پہنتے ہیں، مال دنیا سے ملے گا تو یہی 3 ٹکڑے جو تمہارے لیے واجب ہے۔ وہ بھی ہم میں سے اکثر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں مرنے کے بعد رشتہ دار کفن کی تیاریوں میں پھرتے ہیں، خود کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، کفن مال دنیا سے جو ملتا ہے وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس میں سے واجبی 3 ہے، ازار، میزر، قمیص کہتے ہیں۔ ایک شلوار ہے، شلوار جو واجبی حصہ ہے اس کے لیے بین السرۃ والرکبہ، ناف سے گھٹنوں تک کے درمیان میں ایک ٹکڑا کپڑے کا ہوتا ہے، انسلا، وہ لپیٹا جاتا ہے، اس کو شلوار کہتے ہیں۔ بہتر ہے سینے سے ٹخنوں تک آ جائیں، سنت وہ ہے۔ باقی یہی ہے ابھی شلوار کیا سے کیا بناتے ہیں، لیکن خدا کے ہاں جاتے ہوئے سفر پہ جاتے ہوئے یہی انسلا ایک کپڑے کا ٹکڑا ہوگا، وہ بھی ناف سے لے کر گھٹنوں کے درمیان میں ستر عورت کے لیے بہتر ہے سینے سے ٹخنوں تک ہو جائے۔ نمبر 2 ایک قمیص ہے جس میں بھی کوئی جوڑ نہیں ہے، اگر جوڑ بھی لگنا ہو باہر سے نہیں، اسی کپڑے کے دھاگے سے جوڑ لگانا پڑتا ہے، باہر کی دنیا سے نہیں۔ لہذا ایک قمیص ہے، قمیص بہتر ہے کہ انسان کے زانوں تک ہو، لیکن نیچے پنڈلیوں تک وہ قمیص کی لمبائی ہو بہتر ہے، اور ایسا ہو کہ جس میں سائڈ سے بھی پورا جسم ڈھانپ سکے، وہ قمیص ہے۔ ایک جو سرتاسری کہتے ہیں چادر ہے، چبزل، جو چبزل، ہاں جی، وہ اتنا لمبا ہو کہ انسان کے قامت کے برابر ہو،
سر کی طرف تھوڑا سا اس کو گچھا بنائیں، چابود یا کھل سے ہوا کامیر اللہ، بس اس کے قد کے مقابل سوچیں، اس پر تھوڑی سی سوچیں کیسے جانا ہے سفر۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سب نے سوچنا ہے، یہی ہم نے پہن کے جانا، واجب یہی ملے گا، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں، سارے ہماری نظروں کے سامنے۔ دنیا انسان کے لیے سونا بن جائے لیکن دنیا سے ملے گا یہی۔ اب اس کے میں 2-3 اور مستحبات کے ذکر کروں گا۔ کفن کے لیے تیار ہونا چاہیے، خود سے تیاری کرو۔ پتہ نہیں 5-5 10-10 ہزار شادی کے موقع پر 50-50 1.5 لاکھ کی خواتین کے لیے پتہ نہیں کپڑے بنواتے ہیں، لیکن تم نے پہن کے ہی جانا۔ مستحبات میں مرد کے لیے ایک امامہ ہونا چاہیے جو سر کو لپیٹ کر تھوڑا سا دونوں طرف سے تحت الحنک کو اتنا سا لمبا ہو، مستحب ہے، نہیں تو سر کو ایک دفعہ اس کو گرا لگا سکے، بس اتنا ہے، یہ مرد کے لیے۔ خواتین کے لیے اس کے بدلے میں ایک مکھنا ہوتا ہے جو چادر کی طرح اس کے سر کو ڈھانپ کر چہرے کو اس کو ظاہر کر کے رکھا ہے۔ ایک مرد کے لیے کمر بند ہوتا ہے، یہ مستحب ہے۔ عورت کے لیے سینہ بند ہوتا ہے جو سینے کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ یہاں کپڑی ٹکڑا چاہیے جو انسان کی کمر سے لے کر نیچے پیروں تک دونوں ٹانگوں کو باندھنا ہے، وہ بھی مستحب ہے، واجب نہیں۔ ان چیزوں کو مستحب تک کم از کم تھوڑے سے رکھے، یہ کپڑے تیار کر کے رکھے۔ بہت ساری جگہوں پر رکھتے ہیں تو دکاندار کے پیچھے جاتے ہیں جن کے ہاں محلے میں سب کچھ ہے، شادی بیاہ کے لیے شامیانے کا انتظام ہے، برتنوں کا انتظام ہے، بچھاوے کا انتظام ہے، ٹیبل کا انتظام ہے، لیکن سدر و کافور کا انتظام نہیں ہے، کفن کا انتظام کہیں نہیں ہے۔ دنیا کی چند زندگی کے لیے اتنے وسائل خرچ کرتے ہیں لیکن دنیا سے لے کے جانے کے لیے ہماری کوئی فکر نہیں، یاد آ نہیں سمجھ، تھوڑے سا خیال ہے۔ اس کے علاوہ جو مشترکہ مستحبات میں سے ایک شہادت نامہ ہے جس پر 40 مومنین کی گواہی ہے، ان کے آل رسول کے عقیدت مند ہونے کی بات سے اس کے گواہی ہے۔ خداوند عالم جب ان کے حساب و کتاب کے فرشتوں سے پوچھتا ہے تو ان کی اتنی باریک بینی سے حساب کر رہے ہو، اس کے کوئی گواہ بھی تو اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا۔ جب یہ دیکھا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتوں سے خداوند عالم کی طرف سے یہ جواب ملے گا، بس کرو۔ جب 40 میرے بندے اس کے اہل خیر ہونے، آل محمد کی عقیدے پہ ہونے کی گواہی دے رہے، تمہیں کیا چھان بین کرنے کی ضرورت ہے؟ تو لہٰذا یہ شہادت نامہ ہے۔ ایک چیز مستحبات میں سے جریدتین ہے، اس کا نام جریدتین کہتے، چرٹم نہیں کہتے، آدھا میں چرٹم کو تعمل چیانو چرٹم کی دو تازہ ٹہنی کے لکڑی کے تھوڑی سی ٹہنیاں ہوتی ہیں، دونوں جریدتین جن ہے جو چرٹم جن ہے، جریدتین جو چاند سے قدیم عروۃ الوثقی نماسی شعبی جو متی احکام اس میں نے دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی ٹہنی سے بہت محبت تھی جو تر و تازہ ہے، کسی درخت کی شاخ سے کاٹ کر، تو لِأُنْسِهِ کیوں اس میں لکھا ہوا لِأُنْسِهِ، حضرت آدم کو اس سے بڑی محبت تھی تو اس کو کفن میں ساتھ رکھا۔ انبیاء کی سنت میں لکھا، یہ سارے انبیاء کرتے، زمانے جاہلیت میں یہ ختم ہو گئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جگہ جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ تو قبرستان میں کسی مومن کو عذاب ہو رہا تھا، تکلیف ہی پیغمبر علم نبوت ہے وزن چلے کو جدوب لیتی مومن کو لیتی شکھان کو تکلیف ہی ہونا ساوجی چیز شریک ہو دیا۔ پیغمبر ساوجی چیز تازہ ٹہنی وہ لا کر 2 ٹکڑے کر دیے، کرنے کے بعد ایک قبر کے سرہانے کی طرف ایک پائنتی جو پیروں کے سائڈ پہ دفن کر رہے تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ اسی دن سے پیغمبر نے فرمایا یہ سنت انبیاء ہے، زمانے جاہلیت میں اس کو فراموش کیا تھا، میں اس کو زندہ کروں گا۔
تو یہ پیغمبر کی سنت ہے، جب تک پیغمبر فرماتے ہیں جب تک وہ ٹہنی تازہ ہے اس بندے کے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو بہتر ہے انار کے ہو، کھجور کے ہو، اگر وہ نہ ہو تو یہ ہے کہ کوئی بھی تر و تازہ ٹہنی اگر ہو تو اس کو رکھنا ہے، ایک دائیں طرف نہ ایک بائیں طرف، جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ علماء کرام سے سنیں گے۔ عزیزان محترم، یہ ہے آداب سفر آخرت، اس کی تیاری وہ حلال ہونے چاہیے، جس میں واجبات ادا ہونے چاہیے، خاص کاٹن سے ہونا چاہیے، اپنا انتظام کر لو۔ بہت سارے ایسے ہیں، یہ مستحبات میں اگرچہ کوئی ستر عورت ہو پورے چھپانے کا ہو کوئی مسئلہ نہیں، پرانا ہو نیا ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مستحب ہے، بہتر ہے نیا کپڑا ہو، سوائے ان کپڑوں کے جو پرانے استعمال کر سکتے ہیں، جس نے حج کے لیے اپنا احرام بنایا گیا ہو وہ کفن کے طور استعمال کرے، یا جس میں ہمیشہ وہ کوئی ایسی چادر ہو، ایسی ردا ہو جو ہمیشہ وہ اس میں نماز پڑھتا تھا، تو ایسے کپڑے اگر ہو تو پرانے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ نیا ہو کاٹن کا ہو۔ ہاں جی، دنیا کے رنگ بنگاؤں میں سفید دوپٹہ ہو جو کفنی تیاری خدا بندہ کو سمے جس سفر پہ تیاری جائے گی، موت کو اچانک لگو سلسمی ختم ہے الموت یاتی بغتتن، اچانک لو چپ ہوئے تیار دوپر کو سنایا دی موت کی تیاری بھی آئی تھی، دی آداب کن تھا عمل بھی آئی تھی، توفیق اٹھی یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العاذون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن المجتبى والحسين شهيد كربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقي العلوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر القاضي، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النقي، والحسن بن علي العسكري، وحجة بن الحسن المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا۔ سب مل کے بر محمد آل محمد صلوات۔ ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ سامعین محترم، پھر ایک بار مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت عرض کرتا ہوں، اور آپ کا فرمان بھی ہے، ایک حدیث بھی ہے، من لم يعرف الموارد اعیته المصادر۔ بہرحال اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے جو چند ایک مناسبات ہیں ان کی طرف اشارہ بھی کروں گا۔ یہاں مولا کی شہادت کے حوالے سے آپ ائمہ علیہ السلام میں سے سب سے کم عمری میں امامت پر پہنچے، سب سے کم عمری میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ 7 سال کی عمر میں آپ امامت کے درجے پر فائز ہو گئے، 25 سال کی عمر میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اسی لیے آپ کو شباب الائمہ ائمہ علیہ السلام میں سے جوان ترین امام بھی کہا جاتا ہے۔ عالم جوانی کے 25 سال کتنی عمر ہو سکتی ہے؟ نوجوانی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دنیا نے فرصت نہیں دی۔ معتصم عباسی اور مامون رشید ان کے مظالم سے آپ کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا۔
اور آپ یہ فرماتے ہیں ایک حدیث خصوصاً موجودہ حالات کے حوالے سے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے، کسی بھی معاملے میں جسے مولا یہ فرماتے ہیں کسی بھی معاملے میں انسان کو ان ہونا، داخل ہونے کا اگر علم نہ ہو تو نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورت ہے، انسان کو جس معاملات میں، جس لائن میں، جس جگہ جانا ہے اس کے جانے کے راستے کا علم ہونا چاہیے۔ مجھے جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، جائیں تو میں کیسے جاؤں، کس طرح سے داخل ہو جاؤں۔ جب اسے جانے کا علم ہو تو نکلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ عام طور پر کہتے ہیں کہ کچھ درندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی جگہ حملہ ہوتا ہے تو کسی کمرے میں، کسی عمارت کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے تو نیچے اترنے کے بعد وہ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر بغیر کسی حملے کے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میں نے کہیں پڑھا ہے، شاید آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے۔ جب کوئی درندہ کسی کمرے میں جانوروں کے پاس اتر جائے، اترنے کے بعد بغیر حملے کے ایک دفعہ پھر وہ نکل جاتا ہے۔ وہ نکل سکا تو دوبارہ اتر جاتا پھر حملہ کرتا ہے۔ اس کو پتہ چل گیا ہاں میں جہاں سے اتر رہا ہوں میں وہیں سے نکل بھی سکتا ہوں۔ اب وہ اپنا جو آگے کا کارنامہ ہوگا پھر کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایسے ہیں، اب آپ دیکھیں یہ سیاسی ماحول ہے، ادھر ادھر ہو رہے سارے، اپنا کیا وظیفہ ہے، مجھے اس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے خود کو پتہ نہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے ٹھکرا رہے ہیں، اب کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں بن رہے۔ آپ کا جب اس میں جانے کا بخدا جانے کا جب آپ کا اتنا موقع نہیں ہے تو جاتے کیا ہو؟ عام طور پہ کہتے ہیں کہ انسان کو موضوعی ہونا چاہیے، سبجیکٹ انسان کو کوئی بھی اپنا مشغلہ ہوتا ہے اسی میں جانا چاہیے۔ اپنا مشغلہ نہیں ہوتا، موضوع نہیں ہوتا، کسی اور میں داخل ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے مذہب ہو جائے گا۔ مثلا آپ کو چھوٹی ایک مثال دیں، ایک معمولی سا آدمی ڈاکٹر بن کے اگر آپریشن کرنا شروع کر جائے تو جو کسی کا چیر پھاڑ کرے گا تو وہ کدھر ٹھیک ہو جائے گا؟ اب وہ مسئلہ پھنس جائے گا، تمہارے کام ہی نہیں تھا تو اس میں خامخا گیا۔ تو ہمارے سیاسی معاملے مولا فرماتے جس راستے پر جس معاملے میں جانے کا علم ہو تو جاؤ تاکہ تمہارے لیے نکلنا آسان ہو جائے۔ جسے تمہیں جانے کا علم ہی نہیں ہے، تمہارے اندر کوالٹی نہیں ہے تو جائیں گے تو پھنس جاؤ گے۔ یہ پیغام ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو کوکھان لائی ہوگی نا جو اسی نینیا میں نا حالات کو یو زر دے سو اوا فقط سو جو فقط دیا یہ موقع جھک پارے سے یوگا تو سے زر فقط بخدا ہمارے نیشنل جو پاکستان لیول کی جو پارٹیاں ہیں جی بی کو بالخصوص بلتستان کے نمائندوں کو جانور بھی نہیں سمجھتے۔ جب تک آپ اپنے علاقائی طور پر مضبوط کوئی آپ کے کوئی جماعت نہ ہو، آپ لوگوں کی نظروں میں آپ کی کوئی قیمت نہیں۔ ہر کوئی ٹھکراتا ہے، اپنے منمانیاں کرتا ہے، چاہے سیاسی پارٹیاں چاہے مذہبی پارٹیاں۔ ارے آپ کو صوبائی طور پر خود مختار ہونا چاہیے۔ آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام ہی نہ کر سکے، ادھر سے آ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کو یہ کرو وہ کرو۔ کیا قوم میں شعور ہی نہیں ہے؟ کوئی شعور پیدا کر لو، بیدار ہو جاؤ، غلام مت بنو۔ ووٹ آپ نے دینا ہے، کام آپ نے کرنا ہے، لیکن ادھر سے آگے فیصلہ کرتے ہیں دفع ہو جاؤ۔ لیکن یہاں دیکھیں کوئی منشور ہی نہیں ہے، منشور ہی نہیں ہے بخدا جانوروں کی طرح۔ کیا میوزک کے ذریعے سے الیکشن لڑی جاتے ہیں؟ کھیلوانے کا داسا رہبر شہید موبائل گنگمل میوزک مت ہوا افسوس بت واللہ افسوس بت یا میوزک کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے، قوموں کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ آپ ریلیوں کے ذریعے سے ارے منشور کے ذریعے سے صلاحیتوں کی بل بوتے پر آپ قوم کا لیڈر بنتے ہیں۔ کس کے منشور میں تھا آئینی حقوق؟ کدھر ہے؟ کسی نے کہا سب مل کے ایسے موقع پر پاور شو ایسا کر لو کہ ہمارے بنیادی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ آج اگر ساری پارٹیاں اگر جو نیشنل سطح کی یہاں آتی ہیں تو جوانوں، میرے جو نوجوانوں میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں ہماری جو لیڈران ہیں، ہماری پارٹیوں کے ذمہ داران ہیں، کبھی کسی نے کیا آئینی حقوق ہمارا نہیں ہے، ہمارا کوئی تشخص نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، لوگوں کے اشاروں پہ ہمیں دھکیلا جاتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت ہے؟ کدھر ہماری حیثیت ہو گئی؟
جب تک یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا، جب تک آئینی ہمارے علاقے کے لیے کوئی عمل یا کوئی اعلان نہیں ہوگا، ہم یہ الیکشن سے بائیکاٹ کرنے کا ان تمام کو متفقہ طور پر قرارداد پاس کرنے چاہیے تھی۔ کہیں نہیں ہے کوئی کسی کے پیچھے جا۔ بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، غلام مت بنو، یہ لکیروں کے فقیر مت بنی، لہذا مولا کا یہ فرمان ہے۔ اس کی طرف پھر آپ سوچیں، ہم سوچتے کم ہیں، کرتے بہت ہیں۔ خداوند ہمیں سوچ کے کرنے کی توفیق دے۔ اس مہینے کے حوالے سے جو میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جس میں 30 جب اس آیت کے اندر ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، 30 راتوں کے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کیا گیا تھا، وہ ذی-القعدہ کا مہینہ تھا۔ اس میں 10 اور بڑھا دیا تو اگلے انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا۔ ماہ ذی الحجہ بہت ہی احترام اور انتہائی بابرکت مہینہ ہے، جس میں کئی عیدیں ہیں، جس میں آپ یہ دیکھیں یوم عرفہ اس میں ہے، عید الاضحیٰ اس میں ہے، عید غدیر ہے، عید مباہلہ ہے، اور سال کا اسلامی مہینوں کے حوالے سے آخری مہینہ بھی ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے چند اعمال ہے، جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو کم از کم 2 اعمال کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلا عشرہ جسے ایام معلومات قرآن نے کہا ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہہ کر ابن عباس کی روایت کے مطابق لیال عشر سے مراد اس مہینے کے پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ ان 10 راتوں میں ایک عمل رات کے، ایک عمل دن کا ذکر کروں گا۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کے ابتدائی 10ویں تاریخ کو تو حرام ہے، یکم سے 9 تک روزہ رکھے تو عمر بھر روزہ رکھنے کا اجر عطا ہو جائے گا۔ نمبر 2، نماز مغربین کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے، جو خاص طریقے پر ہے الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ، اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 10 راتوں میں اگر یہ نماز پڑھے تو خانہ کعبہ پر جو حاجی حج کے اعمال میں شب روز عبادت ہے، ان کے اعمال میں ثواب میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 عمل انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے، باقی تفصیلات مفاتیح الجنان میں ہے، اس کی طرف آپ دیکھیں۔ خدا ہم سب کو ان چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کی توفیق دے یا اللہ۔ مختصراً عزیزان محترم، ایک چیز جو جس کی طرف اشارہ کروں گا، تفصیلات میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، میں اس کے جو نکات ہیں اس کو ذکر کروں گا۔ پچھلے دنوں میں کچھ واقعات ہوئے تھے، ایک واقعہ ہوا تھا گمبس کردو میں، تو اس حوالے سے کل علماء کرام کے ایک یہاں پر انجمن امامیہ کے زیر انتظام ایک اجتماع ہوا، اس میں ایک بیانیہ جاری کیا ہے۔ اس بیانیہ کی جو انجمن کی طرف سے علماء کرام کی موجودگی میں یہاں پر پاس ہوا تھا، اس کے ہم تائید بھی کرتے ہیں، ان کے نکات کی طرف میں اشارہ کروں گا تاکہ آپ کو جو علماء کا جو پیغام ہے یہ پورے بلتستان میں پھیلایا جا رہا ہے، تو ان کی طرف یہ آپ کی بھی تائید شامل ہو۔ تو اس میں یہ ہے 14 مئی بروز جمعرات انجمن امامیہ بلتستان کے زیر اہتمام بلتستان بھر کے علماء کرام کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا گلگت بلتستان ایک پرامن خطہ ہے، امن و آشتی والے ماحول کے قیام اور برقرار رکھنے میں یہاں کے علماء کرام کا ایک اہم کردار رہا ہے، لیکن معمولی نوعیت کے واقعات پر یہاں کے پرامن شہریوں پر انسداد دہشت گردی کے دفعات لگا کر گرفتار کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس عمل سے قیام عمل کے لیے علماء و عمائدین کی جاری کوششوں کو بھی دھچکا لگے گا، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 فرماتے ہیں 1 مارچ سے اب تک شگر، کھرما اور گمبس کردو سے کئی بے گناہ شہریوں کو مختلف بہانوں پر گرفتار کر کے امن امان کی فضا خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس عمل کی یہ اجتماع یعنی علماء کا کل والا اجتماع بھرپور مذمت کرتا ہے۔ نمبر 3 گلگت بلتستان میں اسمبلی کے آنے والے انتخابات کے لیے جو پرامن فضا ہے اسے خراب کرنے کی گہری سازش ہو رہی ہے، لہذا ان گرفتاری
گرفتار افراد کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یہ علماء کرام نے پاس کیا تھا۔ خصوصاً نمبر 4 گمبس کردو کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہونے کے بعد ایک نوجوان کو گرفتار کر کے راتوں رات گلگت منتقل کیا گیا۔ اس کے رہائی کے سلسلے میں انجمن امامیہ سے انتظامیہ نے جو یقین دہانیاں کی ہیں انہیں فوراً پورا کیا جائے۔ اور آخر میں یہ بھی علماء کرام نے اظہار کیا ہے، خصوصاً میرے جوانوں اور نوجوانوں سے براہ کرم آپ اپنے جذبات، آپ کے جیسے آغا صاحب اور قبلہ شیخ صاحب بار بار فرماتے ہیں، جوان ملت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جوان اور آپ کے جذبات قومی طاقت ہوتی ہے، ان کو بیجا چیزوں میں صرف کرنے کی کوشش نہ کر لیں۔ جہاں ضرورت پڑ لے علماء آپ کو تعین کریں گے تو وہاں پر رہیں۔ اپنے جذبات کا آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ خصوصاً علماء کرام نے جوانوں کے لیے نصیحت، تربیت اور مختلف پروگرام رکھنے پر تاکید کی ہے۔ آپ نے دیکھا جس کے نتیجے میں ہمارے یوتھ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر جگہ پر منشیات، مختلف قسم کی چیزیں۔ کل آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اور راتوں رات ہمارے ہی جوانوں میں ایسے منشیات کا عادی بنا کر مختلف قسم کی چیزیں مفت میں کر کے کچھ لوگوں کی مارکیٹنگ کی وجہ سے جوان برباد ہو گئے اور راتوں کو قاتلانہ حملہ کرنے پہ آ گئے۔ کل بال بچ گئے ہیں، تو یہ کیوں؟ یہی جوان ہے جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہر جگہ مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا علماء کرام کے ساتھ رہے، امائرین ان کا خیال رکھیں، رات کے بے ٹائم کو لوگوں کو خیال رکھا جائے۔ ہمارے جوانوں کو خصوصی طور پر کچھ لوگوں کی مفاد اور معیشت کی خاطر لڑکیوں تک کو سکول مڈل سطح کے لڑکوں کو بھی منشیات، چرس وغیرہ پلانے کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، تو ان کو براہ کرم خیال رکھا جائے۔ علماء نے اس کو بھی احساس کیا، جوانوں سے اپیل کی سوشل میڈیا پر افواہوں پر مشتمل غیر مصدقہ مواد جن سے معاشرے میں انتشار پھیلنے کے امکانات ہوتے ہیں، ان سے پرہیز کیا جائے اور خصوصاً ماحول کا خیال رکھا جائے اور ٹائم بے ٹائم کا خیال رکھا جائے۔ یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم جو سنتے سناتے عمل کرنے کی توفیق دے اللہ۔ پروردگارہ ہمارے اس خطے کے ہر مومن جوان نوجوانوں کو کسی قسم کے سازشی افراد سے تیرے حفظ امان میں رکھیا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔